ایمان کے اجزاء پہلے لکھ لیجئے، تھوڑی سی تمہید کے طور پر ایمان کی چند باتیں، پھر میں کتاب پڑھوں گی تو انشاءاللہ پھر آپ کو سمجھ زیادہ آئے گی بات، اور ان چیزوں کو پس منظر میں رکھ کے آپ اس چیز کو جانیں گے۔ آج کے دور میں نفسیات کا بڑا عروج ہے اور بڑی باتیں ہوتی ہیں اور بڑا ڈنکا ہے۔ عملی نفسیات میں کامیابی کے لیے 4 شرائط بتائی گئی کہ کامیاب انسان کون ہوتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں عملی نفسیات کی بنیادیں 4 چیزوں پر قائم ہیں، اور یہ 4 چیزیں انسان کے اندر چھپی ہوئی قوتیں ہیں، 4 قوتیں، مخفی قوتیں، اور ان کا کہنا یہ کہ انسان چاہے تو ان قوتوں کو اور طاقتور کر سکتا ہے، ان میں اضافہ کر سکتا ہے، اور جتنا جتنا وہ اضافہ کرتا جائے گا اتنا اتنا کامیابی کے مرحلے طے کر لے گا۔ یہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 قوت یقین، کانفیڈنس پاور، اسی کو قوت اعتماد کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 قوت ارادی، ول پاور۔ نمبر 3 قوت تخیل، قوت فکر، امیجنیشن پاور۔ نمبر 4 قوت ہدایت، سجیشن پاور۔ یہ ترتیب جو ہے یہ ایک بیانی ترتیب ہے، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ قوت یقین کو عموماً وہ اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہ قوت ہے جو کسی کام کو کرتے وقت انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ جس انسان کے اندر جتنی زیادہ قوت یقین ہوگی، کانفیڈنس جتنا زیادہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کی زندگی میں کامیابی کے امکانات ہوں گے۔ لیکن ماہرین نفسیات اس قوت کو اپنی ذات پر اعتماد میں لیتے، قوت یقین سے مراد اپنی ذات پر اعتماد، یعنی ذات کا اعتماد یا ذات پر اعتماد، جس کو سیلف کانفیڈنس کہا جاتا ہے۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک انسان کو ذات کی معرفت نہیں ہوگی، ذات کی پہچان نہیں ہوگی، اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا، اپنی قوتوں کو نہیں پہچانے گا، اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ اس مسئلے پر پریشان ہے کہ ذات فنا ہونے والی چیز ہے، یہاں آ کے وہ بے بس ہو جاتے ہیں۔ مثلا میں اپنے آپ پہ بھروسہ کروں، اپنی قوتوں پہ اگر بھروسہ کروں تو میرے پاس جتنی بھی قوتیں ہیں، بعض اوقات وہ وقت کے ساتھ ساتھ، بعض اوقات مختلف حادثات کی وجہ سے، مختلف اسباب کی وجہ سے وہ میرے اپنے بس میں بھی نہیں ہوتا کہ میں ان کو بڑھا سکوں، وہ کم ہو سکتی ہیں۔ پھر کس قوت پر اعتماد ہو، کس پر یقین ہو کہ انسان جسمانی طور پر کمزور ہونے کے باوجود اس کی قوت یقین میں کمی نہ آئے؟ اس کا جواب ہم کو اسلام دیتا ہے۔ اسلام اس کو سپیریئر کانفیڈنس کا نام دیتا ہے۔ اپنی ذات پر یقین نہیں، اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کی ذات پر ایمان۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے، ہمیشہ تھا، ہے، رہے گا۔ جو اس پر بھروسہ کر لے، اس پر اعتماد کر لے، اس پر یقین کر لے، پھر وہ کامیابی کے مرحلے طے کرتا چلا جائے گا۔ پھر اس کی زندگی میں کوئی شکست نہیں، وہ ٹوٹ کے بھی نہیں ٹوٹتا، وہ ناکام ہو کر بھی ناکام نہیں ہوتا۔ یہی چیز دراصل ایمان ہے۔ اسلام میں آنے کے لیے، مسلمان امت میں شامل ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہم کو دی گئی وہ کیا ہے؟ یقین کی قوت۔ اور کس پر یقین؟ خود پر نہیں، اللہ کی ذات پر۔ اور پھر اس کے ساتھ اس کی مزید وضاحت کی گئی، اللہ کی ذات پر، رسول کی ذات پر، کتاب پر پورا کانفیڈنس رکھ دو اپنا، جو کچھ کہتی ہے مان جاؤ، فرشتوں پر کہ جو لائے بالکل ٹھیک لائے، کوئی اس میں غلط بات نہیں، آخرت پر کہ وہ دن آئے گا جس میں اگر مجھے دنیا میں کچھ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، کمی ہوئی، تو بھی وہاں سب کچھ مجھے مل جائے گا۔ کیونکہ اسلام میں موت فنا کا نام نہیں۔ موت کیا ہے ہمارے ہاں؟ موت جسم اور روح کے الگ ہونے کا نام ہے نا۔ احساسات کس میں ہوتے ہیں؟ روح میں۔ روح فنا نہیں ہوتی۔ موت اس کے لیے خاتمہ نہیں، احساسات کے ساتھ نئی دنیا میں قدم رکھنے کا نام ہے، جہاں وہ احساسات کے ساتھ جائے گا۔ خوشی اور غم کے احساسات اسلام کے نزدیک صرف دنیا کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے کہاں جاتے ہیں؟ آخرت میں۔ یعنی مادی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو احساسات کی فلفلمنٹ، اپنے جذبات کی تکمیل کا نام ہم یہاں کامیابی قرار دیتے ہیں کہ میری کتنی خواہشات پوری ہو گئی۔
کتنی حسرتیں پوری ہو گئی. جتنی جس کی خواہشات پوری ہو گئی اس کو کیا کہا جاتا کہ وہ کامیاب ہے، اور جس بیچارے کی رہ گئی پوری نہ ہوئی اسے دنیا میں ناکام سمجھا جاتا ہے. اسلام کامیابی اور ناکامی کا یہ معیار قائم نہیں کرتا. وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر احساسات اور جذبات کی تکمیل یہاں نہیں ہوئی تو روح ختم نہیں ہوئی، یہ دوسرے دروازے سے دوسری دنیا میں داخل ہو گئی. اور جن خواہشات کی تکمیل یہاں نہیں ہوئی وہاں پر نہ صرف یہ کہ تکمیل ہوگی بلکہ بہترین طریقے سے تکمیل ہوگی. اور اسی طرح اگر کوئی انسان اپنی خواہشات کی تکمیل میں دوسروں کی خواہشات اور دوسروں کے احساسات کو ٹھیس پہنچاتا ہے، ان کو ذبح کرتا ہے، تو بھی اس کو ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی اور وہ دوسری دنیا میں جا کر اس کی سزا بھگتے گا. یہ تمہیدی چند باتیں تھی جس کو سامنے رکھ کے اب آپ ایمان کی ضرورت کو محسوس کریں کہ کامیابی کا راز قوت یقین میں ہے. یقین کس چیز پر؟ اللہ کی ذات پر. اس یقین کا نام ایمان ہے، اعتماد ہے. ایمان بولنے میں ایک لفظ ہے لیکن اس کے کچھ اجزاء ہیں، کچھ اس کی سٹیجز ہیں، کچھ اس کے مراتب ہیں. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے معرفت. معرفت کیا کہ کسی چیز کو پہچانا جائے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے لیے ہرقل نے کچھ سوال کیے، کچھ ذرائع اختیار کیے، کچھ جاننے کی کوشش کی. معرفت آتی ہے جاننے سے، علم سے. معرفت کے لیے ضروری ہے نالج. کسی بھی چیز کو پہچاننے کے لیے آپ کو علم ہونا چاہیے اور اس خاص چیز کے بارے میں علم ہونا چاہیے. مثلا اگر آپ ایک ہیرے کو پہچاننا چاہتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہیرے کی خصوصیات کیا ہیں، ورنہ آپ نہیں پہچان سکتے، آپ دھوکہ کھا سکتے ہیں. علم ضروری ہے. یہ جو قرآن اور سنت کا علم آپ حاصل کر رہے ہیں یہ بھی دراصل اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے کر رہے ہیں. اور علم کون سا علم ہونا چاہیے؟ علم یقینی. جس طرح وہ آتا ہے نا سورۃ التکاثر میں، کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش تمہیں علم یقینی حاصل ہو. اور یقینی کہاں ہے؟ انسانوں کے پاس نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا ایمان کی تکمیل کے لیے یقینی علم کا ہونا نہایت ضروری ہے. عموماً ہمارے ہاں جب دین پڑھا جاتا ہے تو بڑے بڑے اسکالرز کی چند کتابیں پڑھ کے سمجھتے ہیں ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا. وہ تو رہنما ہیں ہمارے، ہمیں راستہ دکھاتے ہیں، لیکن اصل سورس تک پہنچنا بھی ضروری ہے. یعنی وہ تو ہمارے اندر ایک شوق پیدا کرتے ہیں. اس دور میں بھی اور پچھلے ادوار میں بھی بڑے بڑے اسکالر گزرے ہیں، بڑی خوبصورت کتابیں لکھی ہیں، بڑے خوبصورت انداز میں لوگوں کی رہنمائی کی ہے. لیکن یاد رکھیے وہ ذریعہ ہے، صرف منزل نہیں ہے. جو لوگ ان کو منزل سمجھ لیتے ہیں پھر وہ تشنا رہ جاتے ہیں. ان سے آگے بڑھ کر اصل سورسز تک پہنچے، اور خاص طور پر ہوش گوش رکھنے والے آپ جیسے انسان. اور وہ اصل سورسز کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. بہرحال علم یقین ضروری ہے، ایسا علم جو یقین تک پہنچا دے. اور جب یقین آ جاتا ہے انسان کے اندر تو اعتماد اور بھروسہ پیدا ہو جاتا ہے. مثلا آپ کو کسی کی ذات پہ یقین ہو تو آپ اعتماد کرتے ہیں نا، ورنہ تو آپ اعتماد نہیں کر سکتے. اگر آپ کو کسی کے اوپر شک ہو، مثلا آپ دیکھیں کہ والدین اپنی بچی کو بیاہ کے ایک اجنبی کے ساتھ بھیج دیتے ہیں. کس طرح بھیجتے ہیں؟ یقین ہوتا ہے نا کہ وہ اس کے حقوق پورے کرے گا، اس کا خیال رکھے گا، لہٰذا اس پر اعتماد کر کے اس کو اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیتے ہیں. کتنی بڑی چیز ہے، کتنا بڑا فیصلہ ہوتا ہے. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہو جائے، وہ علم یقینی حاصل ہو جائے، تو اعتماد اور بھروسہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ انسان اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دینے کو نقصان نہیں، نفع کا سودا سمجھتا ہے. اور پھر وہی والدین جو بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے روتے ہیں، پھر بعد میں خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے ہمارا فرض ادا ہو گیا، ہم نے نفع کا سودا کیا. پھر آپ دیکھیں کہ جب اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے تو پھر سر تسلیم خم ہو جاتا ہے، پھر عاجزی پیدا ہونے لگتی ہے کہ ہاں میرے رب جو تو کہتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں اس کو، میں تسلیم کرتا ہوں اس کو. اور پھر تصدیق کا مرحلہ آتا ہے، تصدیق کر دیتا ہے انسان. تصدیق زبان سے بھی ہوتی، عمل سے بھی ہوتی، کہ پھر جس چیز پر اس نے یقین کیا، اس نے تسلیم کیا، سر تسلیم خم کیا، اب کیا ہوا؟ عملی ثبوت پیش کر رہا ہے، اس کا تصدیق کر رہا ہے. ان ساری چیزوں سے مل کر ایمان بنتا ہے، اور ان ساری چیزوں کی مختلف انداز میں وضاحت اس کتاب میں آپ کو ملے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الایمان. وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بنی الاسلام، بنیاد رکھی گئی اسلام کی، علی خمس، اوپر 5 کے، وہوا، اور وہ، قول، قول ہے،
وفعل اور فعل ہے، ویزید اور زیادہ ہوتا ہے، وینقص اور کم ہوتا ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، لیزدادوا تاکہ وہ بڑھ جائیں، ایمانن ایمان میں، مع ایمانہم اپنے ایمان کے ساتھ، یعنی ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے، وزدناہم اور زیادہ دی ہم نے ان کو ہدن ہدایت۔ ایک مجھے شکایت ہے پاکستانی پرنٹنگ سے کہ اس میں کوئی ایسے اشارے، انورٹڈ کاماز کچھ نہیں لگاتے کہ پتہ چلے کہ حدیث کہاں ختم ہوئی اور آیت کہاں سے شروع ہوئی اور آیت ختم کہاں ہوئی۔ اب میں بعد میں وضاحت کروں گی اس کی، لیکن عربی پرنٹنگ میں آپ کو کہیں یہ شکایت نہیں ملے گی، وہاں واضح پتہ چلے گا۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول صرف اتنا ہے، بنی الاسلام علی خمس، ختم۔ آگے امام بخاری کی بات ہے کہ وہ قول بھی ہے، فعل بھی ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے، کم بھی ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا قول ہے لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، یہ آیت یہاں ختم ہو گئی۔ وزدناہم ہدن دوسری آیت ہے، ایک اور آیت کی کوٹیشن ہے، ایک اور آیت، ویزید اللہ اور بڑھاتا ہے اللہ، الذین ان لوگوں کو، اہتدوا جنہوں نے ہدایت پائی، ہدن ہدایت میں۔ آیت ختم، اور آیت ہے والذین اہتدوا اور وہ لوگ جو ہدایت پاتے ہیں، زادہم زیادہ دیتا ہے ان کو ہدن ہدایت، وآتاہم اور دیتا ہے ان کو تقواہم ان کا تقوی بھی۔ آیت ختم۔ ویزداد اور بڑھاتا ہے الذین ان لوگوں کا، آمنوا جو ایمان لائے، ایمانن ایمان۔ آیت ختم۔ وقولہ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی قرآن پاک کی آیت ہے، ایکم کون سا تم میں سے، زادت ہو بڑھایا اس کا، حاضی ہی اس نے یعنی اس صورت نے، ایمانن ایمان۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا تو لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ تو بڑھاتی ہے ان کا، ایمانن ایمان۔ زادت مراد اس سے صورت ہے کہ صورت نے ان کا ایمان اور بڑھا دیا۔ وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ اور اس کا فرمان ہے، بلند ہے ذکر اس کا، فَخْشَوْهُمْ پس ڈرو ان سے، فَزَادَهُمْ تو زیادہ کر دیا ان کا، ایمانن ایمان۔ وَقَوْلُهُ تعالی اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے، وما زادہم اور نہیں بڑھایا ان کو، الا ایمانن مگر ایمان میں، وتسلیمن اور تسلیم یعنی سر تسلیم خم کرنے میں، والحب فی اللہ اور محبت اللہ کی خاطر، والبغض فی اللہ اور بغض اللہ کی خاطر، من الایمان ایمان کا حصہ ہے۔ وکتب عمر بن عبد العزیز اور عمر بن عبد العزیز نے لکھا، الی عدی بن عدی کو، انا بے شک للایمان ایمان کے لیے، فرائض ہیں، و شرائع اور احکام ہیں، و حدودن اور حدود ہیں، و سننن اور کچھ سنتیں ہیں۔ فمن استکملہا تو جس نے ان کو مکمل کر لیا، استکمل الایمان اس نے ایمان مکمل کر لیا، ومن لم یستکملہا اور جس نے ان کو مکمل نہیں کیا، لم یستکمل الایمان اس نے ایمان مکمل نہیں کیا۔ فإن أعش پھر اگر میں زندہ رہا، فسأبینھا پس ان قریب میں بیان کروں گا اس کو، لکم تمہارے لیے، حتی تعملوا بہا یہاں تک کہ تم عمل کرو اس پر، وإن امت اور اگر میں مر گیا، فما انا تو نہیں ہوں میں، علی صحبتکم تمہارے ساتھ رہنے پر، بحریص حریص یعنی خواہش مند۔ وقال ابراہیم اور کہا ابراہیم نے علیہ السلام، ولکن لیطمئن قلبی تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل۔ وقال معاذ اور کہا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اجلس بنا بیٹھو ہمارے ساتھ، نؤمن ساعتن ہم ایمان لے آئیں ایک گھڑی۔ وقال ابن مسعود اور کہا ابن مسعود نے، الیقین یقین، الایمان ایمان ہے، کلہ سارے کا سارا۔ وقال ابن عمر اور کہا ابن عمر نے، عبداللہ بن عمر، لا یبلغ العبد نہیں پہنچتا کوئی بندہ، حقیقت التقوی تقوی کی حقیقت کو، اصلیت کو، حتی یدع یہاں تک کہ چھوڑ دے، ما حاکا جو کھٹکتا ہے، فی الصدر سینے میں۔ وقال مجاہد اور مجاہد نے کہا، شرع لکم مقرر کیا اس نے تمہارے لیے، اوصینا کا وصیت کی ہم نے آپ کو، یا محمد اے محمد، و ایاہ اور اس کو بھی، دینا واحدا ایک ہی دین کی۔ وقال ابن عباس اور ابن عباس نے کہا، یعنی اس کی تفسیر میں، شرعتم و منہاجا یعنی راستہ اور طریقہ، سبیلا راستہ، و سنتن اور طریقہ، و دعاؤکم اور دعا کرنا تمہارا، ایمانکم ایمان ہے تمہارا۔ اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، بنی الاسلام علی خمس کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ وہ کون سی ہیں 5 چیزیں؟ یہاں پر پوری حدیث نہیں لائے امام بخاری، صرف اشارہ کر دیا اس حدیث کی طرف کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ اسلام ہوتا ہے پورا
یا اسلام حاصل ہوتا ہے 5 چیزوں سے، یا اس کی تہ میں 5 چیزیں ہوتی. اسلام اگر عمارت ہے، ظاہر ہے، باہر کا حصہ ہے، ایک پودا ہے تو اس کی جڑ، عمارت ہے تو اس کی بنیاد 5 پلرز پر ہے، 5 بنیادوں پر ہے. اور وہ کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا. اس کے علاوہ بھی اور احادیث آتی ہیں لیکن اس میں ان چیزوں کا ذکر ہے. وَهُوَ قَوْلٌ، ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان قول ہے، بات ہے، وَفِعْلٌ اور فعل بھی ہے. یعنی ایمان صرف زبان سے اقرار یا اظہار کا نام نہیں بلکہ افعال کو بھی سمیٹتا ہے. ایمان کی تکمیل عمل کے ساتھ ہوتی ہے. وَيَزِيدُ، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، وَيَنْقُصُ، اور گھٹ بھی جاتا ہے. یعنی ایمان صرف ایک حالت میں نہیں رہتا. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ ایک پودے کی حفاظت کریں تو وہ بڑھتا ہے، اس کو وقت پہ اس کی ضروریات روشنی، پانی، ہوا، غذا ملتی رہے تو وہ بڑا ہوتا جائے گا. اگر آپ سب کچھ چھوڑ دیں اس کی ضروریات فراہم کرنا تو جو چیز چھوڑیں گے اتنا ہی وہ سکڑتا اور کم ہوتا چلا جائے گا اور اس سے کچھ بھی فائدہ، کوئی پھل اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. تو بالکل اسی طرح جب ایک انسان ان چیزوں کو اصولی طور پر مان لیتا ہے جن کو ماننے کو کہا گیا تو یہ زبان سے کہنا ہے لیکن وہ بیج ڈالنے کے بعد اس کو سینچنا بھی ہوگا، اس کی حفاظت بھی کرنی ہوگی، اور وہ سب کچھ عمل سے تعلق رکھتا ہے اور جیسا جیسا عمل ہوگا اس کو بڑھاتا یا گھٹاتا رہے گا. قال اللہ تعالی، اس کی دلیل کیا لائے ہیں، ثبوت کیا ہے ایمان کے بڑھنے گھٹنے کا؟ یہ قرآن پاک کی مختلف آیات سورۃ فتح میں ہے. لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، کہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ اور ایمان زیادہ ہو. وزدناہم ھدی، سورۃ کہف میں اصحاب کہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے ان کا ایمان یا ان کی ہدایت کو اور زیادہ بڑھا دیا. یہ آیت اگر آپ پوری پڑھیں کہ وہ ایک گروہ تھے، آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، کہ وہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. تو ہدایت ایمان تو نہیں، یہ تو ایک عمل ہے نا، یعنی دوسرے معنوں میں ایمان ہی کے لیے دوسرا لفظ ہے، اس میں اضافہ کر دیا. اور پھر اس کے بعد سورۃ مریم میں ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، کہ جو لوگ سیدھے رستے پر ہیں ان کو اللہ اور زیادہ ہدایت دیتا ہے، یعنی ان کا ایمان بڑھتا رہتا ہے. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، اور یہاں پر کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو ہدایت پا گئے اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اور زیادتی کرتا ہے. وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور ان کو اور پرہیزگاری عطا فرماتا ہے. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور یہ سورۃ مدثر کی آیت، اور بڑھا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور ایمان، یعنی ایمان میں مزید اضافہ فرماتا ہے. اور پھر وَقَوْلُهُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمانا، منافقین جب کوئی سورت قرآن پاک کی اترتی تھی تو کہتے تھے کہ اس سورت کو سن کے کس کا ایمان بڑھ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان یہ سورت بڑھاتی ہے اور ہوتا ہے. لیکن منافقین کا ایمان نہیں بڑھتا اس سے. اور فَخْشَوْهُمْ، جب ان سے کہا گیا کہ تم ڈرو ان سے یعنی دشمنوں سے، فَزَادَهُمْ ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا ڈرنے کی بجائے. اور اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا ایمانا وَتَسْلِیمًا، کہ ان کے ایمان اور تسلیم کی استطاعت اور زیادہ ہو گئی. یہ ساری آیات مختصراً اور ان کے مختلف حصے صرف اس سوچ کو پروموٹ کرنے کے لیے ہیں یا اس بات کی دلیل کے طور پر ہیں کہ ایمان ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رہتا. نمبر 2، ایمان کا تعلق ہدایت کے ساتھ ہے اور اس کا لیول اوپر اور نیچے ہوتا رہتا ہے. اگر اس میں اضافہ کرو تو وہ بڑھتا رہتا ہے، چھوڑ دو تو نیچے آ جاتا ہے. پھر کیا فرمایا؟ اب احادیث میں آتے ہیں. وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ مِنَ الْإِيمَانِ، اللہ کی خاطر کسی سے محبت رکھنا اور اللہ ہی کی خاطر کسی سے دشمنی رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے. یہ حدیث لاتے ہیں، یعنی ایمان جو ہے وہ فعل بھی ہے، صرف قول نہیں، اور اس کے لیے حدیث دلیل ہے. وَكَتَبَ عمر بن عبد العزیز إلى عدی بن عدی، عمر بن عبد العزیز نے عدی بن عدی کو لکھا ان للایمان فرائض، کہ ایمان جو ہے اس میں کچھ چیزیں فرض ہیں، یعنی ایمان لانے کے بعد کچھ فرائض انسان پہ عائد ہوتے ہیں. وشرائع، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ احکامات ہیں، شریعت ہے. وحدوداً، کچھ حدود ہیں اور کچھ سنتیں ہیں. اور جس نے ان کی تکمیل کی، کن کی؟ فرائض اور حدود اور سنن کی، استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کیا. ومن لم یستکملها، جس نے ان کو مکمل نہیں کیا، لم یستکمل الایمان، اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوا. پھر اگر زندگی مجھے اللہ نے دی تو میں تمہیں ان کو اچھی طرح بیان کروں گا،
یعنی اس بات کی مزید وضاحت کروں گا یہاں تک کہ تم اس بات پر عمل کرو گے، لیکن اگر میں مر گیا تو میں کچھ زندہ رہنے کی زیادہ شوق نہیں رکھتا کہ تم لوگوں میں رہوں، میں تو اپنے رب سے ملاقات کا خواہش مند ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، کہ میرے دل کی تسلی ہو جائے۔ اب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل کی تسلی کی بات کیوں کی؟ ان کے اندر کیا ایمان نہیں تھا؟ ایمان تھا، لیکن یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے نا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، انہوں نے کہا کہ اولم تؤمن، ایمان نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایمان رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، کہ اطمینان کو اور بڑھانا چاہتا ہوں، یعنی دل کی اس کیفیت میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی سے کہا اجلس بنا، آؤ میرے ساتھ بیٹھو، نؤمن ساعتن، ہم ایک گھڑی کے لیے ایمان لے آئے، یعنی ایک اچھی محفل اور اچھی صحبت میں بیٹھ کر انسان کا ایمان بڑھتا ہے۔ وقال ابن مسعود، اور ابن مسعود کہتے تھے الیقین، یقین کی جو کیفیت ہے، الایمان کلہ، جیسے پہلے ابتدا میں آپ تمہید یاد کریں کہ قوت یقین جس کی میں نے بات کی، بالکل ابتدا میں جو میں نے نفسیات کے حوالے سے پہلی قوت کا ذکر کیا، قوت یقین، یہ وہی یقین ہے کہ ابن مسعود 1400 سال پہلے نفسیات کے اس اصول سے واقف تھے کہ یقین جو ہے وہ دراصل ایمان ہی ہے سارے کا سارا، اور یقین بلٹ ہی دراصل ایمان پر ہوتا ہے۔ جس کے اندر ایمان نہیں اس کے اندر کوئی سیلف کانفیڈنس نہیں۔ وقال ابن عمر، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ کوئی شخص حقیقت تقویٰ کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اپنے دل میں کھٹکنے والی ہر چیز کو چھوڑ نہ دے، یعنی ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ انسان ان سارے کاموں کو اپنی زندگی سے نہ نکال باہر کرے جن پر اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے کہ میں نے غلط کیا۔ مثلاً آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں، کسی کو الزام دیتے ہیں، کوئی اور غلط بات کرتے، کسی کو نہ بھی پتا ہو کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ کے اپنے اندر ایک آواز اٹھے گی کہ یہ بات درست نہیں۔ اب ایسے موقع پر انسان کیا کرے؟ آئندہ کے لیے توبہ کر لے اور اس چیز کو ریپیٹ نہ کرے۔ لیکن اگر اپنے دل کی خلش کو سنے بغیر وہ پھر ویسا ہی کرتا چلا جاتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اور اس سے اس کے ایمان میں تکمیل نہیں ہو رہی۔ وقال مجاہد، اور مجاہد ایک مفسر ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ شرع لکم، یعنی قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اوصینا کا یا محمد، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو وصیت کی، وإیاہ، اور اس کو بھی، کس کو؟ نوح علیہ السلام کو۔ ایاہ کی ضمیر نوح علیہ السلام کی طرف جاتی ہے۔ دینا واحدن، یعنی ایک ہی دین ہے، یعنی ایمان ہر جگہ پر ایک ہی ہے۔ اور ابن عباس اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں؟ شرعتا و منہاجا، کہ ایمان جو ہے وہ ایک شریعت رکھتا ہے اور ایک طریقہ رکھتا ہے، ایک سنت رکھتا ہے۔ اور آخر میں کہتے ہیں کہ وَدُعَاؤُكُمْ إِيمَانُكُمْ، یہ بھی ایک آیت کو سورۃ الفرقان کی کوٹ کیا گیا ہے یہاں کہ تمہارے رب کو کیا پڑی، لولا دعاؤکم، اگر تمہارا پکار نہ ہوتی، تو یہاں دعا کا معنی بھی دراصل ایمان ہے۔ ایک تو دعا کا معنی ایمان کیا گیا، اور دوسرا دعا کا معنی دعا ہی ہے۔ دعا کرنا ایک فعل ہے، ایک عمل ہے، اور عمل جزو ایمان ہے۔ یہاں اس عمل کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا۔ دعا اور ایمان کا صلہ کیا ہے؟ صلہ، اس کا تعلق یہ ہے کہ دعا مانگتا ہی وہ ہے، دعا کر ہی وہ سکتا ہے جس سے وہ مانگ رہا ہے اس کی ذات پر اعتماد ہو، جس سے وہ مانگ رہا ہے اس کی ذات پر اعتماد ہو، جس سے وہ مانگ رہا ہے۔ حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ، ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا، قالا، کہا، اخبرنا حنظلہ بن ابی سفیان، ابو سفیان کے بیٹے حنظلہ نے ہم کو خبر دی، ان اکرمہ بن خالد، اکرمہ بن خالد سے روایت کی، ان ابن عمر، انہوں نے ابن عمر سے روایت کیا رضی اللہ عنہما، ان دونوں سے اللہ راضی ہو، قالا، وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ ابن عمر کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وان محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، وایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، والحج، حج ادا کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اب یہ تو اعمال ہیں، عبادات ہیں، ان کا ایمان سے کیا تعلق؟ صرف تعلق نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایمان کا، اسلام کا حصہ بھی نہیں، بنیاد قرار دے رہے ہیں، دیوار اور چھت بھی نہیں، بلکہ
بنیاد کہ جس کے اوپر اس کی عمارت اٹھے گی. یعنی اس حدیث سے کیا سمجھ آ رہی ہے، کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اس سے بات یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ جتنے اعمال ہیں، کون کون سے عمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہیں تو کرنے کی چیزیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان قرار دیا. آپ کہیں گے ادھر تو نہیں لکھا ہوا ایمان قرار دیا، ادھر لکھا ہوا ہے بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد. اور اسلام میں بنیاد کیا ہے؟ اسلام میں داخل کیسے ہوتے ہیں؟ ایمان لا کر. ایمان اسلام کی بنیاد ہے. ایمان صرف زبانی باتوں کا نام نہیں، زبانی اقرار کا نام نہیں، عبادات بھی اس میں شامل ہیں. اور اس میں خاص طور پر یہ جو 4 چیزیں ہیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ جب پڑھتا ہے انسان اور محمد رسول اللہ کہتا ہے تو ایک طرح سے وہ دروازہ کھولتا ہے. اور پھر یہ 4 بنیادی پلر ہیں جن کے اوپر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے اور اسلام مکمل ہوتا ہے. اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک چیز کو اسلام کا حصہ نہیں مانتا، غور کرنے کے قابل ہے یہ جملہ ہے، اسلام کا حصہ نہیں مانتا، تو وہ ایمان سے خارج ہے، مسلمان ہو نہیں سکتا، وہ خارج. باب امور الایمان، ایمان کے کام. کون کون سے ہیں ایمان کے کام، یا ایماندار ہونے کے لیے کیا کچھ کرنا ضروری ہے؟ اس میں وہ قرآن پاک کی آیت لاتے ہیں. وقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لیس البر، نیکی یہ نہیں، ان تولوا وجوہکم، کہ تم موڑ لو اپنے چہروں کو، قبل المشرق، مشرق کی طرف، والمغرب، اور مغرب کی طرف، ولکن البر، لیکن نیکی، من آمن، اس کی ہے نیکی جو ایمان لایا، کس پر؟ باللہ والیوم الآخر، اللہ اور یوم آخرت پر، والملائکۃ، اور فرشتوں پر، والکتاب، کتاب پر، والنبیین، نبیوں پر، وآت المال، اور دیا مال، علی حبہ، اس کی محبت میں، ذوی القربہ، رشتہ داروں کو، والیتامى، یتیموں کو، والمساکین، مسکینوں کو، وابن السبیل، مسافر کو، والسائلین، اور سوالیوں کو، مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، واقام الصلاۃ، اور نیکی کیا ہے کہ نماز قائم کی، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کی، والموفون بعہدہم، اور عہد پورا کرنے والے، اذا عاہدوا، جب وہ عہد کر چکے، والصابرین، اور صبر کرنے والے، فی البأساء، مصیبت میں، والضراء، تنگی میں، وحین البأس، اور جنگ کے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ تقوی والے ہیں. اور اس کے بعد ایک دوسری آیت کا بھی حوالہ دیتے ہیں، قد افلح المؤمنون، وہ مومن فلاح پا گئے، جس کے آگے آتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اور پھر الی آخر الآیہ، سورۃ المومنون 18ویں پارے کی ابتداء میں مومنین کی جتنی صفات بیان کی گئی وہاں پر. ان دونوں آیتوں میں ایمان کے بہت سے عملی کاموں کا پتہ چلتا ہے، مثلا صدقہ دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، عہد پورا کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے. حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا ابو عامر العقدی، عبداللہ بن محمد نے ہم سے بیان کیا، کہتے ہیں کہ ہم سے ابو عامر العقدی نے، قال حدثنا سلیمان ابن بلال، کہتے ہیں کہ ہم سے سلیمان ابن بلال نے روایت کیا، ان عبداللہ ابن دینار، انہوں نے عبداللہ بن دینار سے لیا، ان ابی صالح، ان ابی ہریرہ، انہوں نے ابو صالح سے، اور انہوں نے پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بدع وستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان. یہ جو الایمان سے ایمان تک کی حدیث ہے، الفاظ ہیں، اس کو قولی حدیث کہتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے الفاظ ہیں جو آپ نے فرمائے. کیونکہ میں نے حدیث کی ڈیفینیشن بتاتے ہوئے سب سے پہلے بات جو کی تھی کہ اقوال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ قول ہے آپ کا. کیا قول ہے؟ کہ الایمان بدع وستون شعبۃ، کہ ایمان کے 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں، کچھ حصے ہیں. یعنی ایمان ایک سمپل سینٹنس نہیں، ایمان کے آگے پھر برانچز ہیں، حصے ہیں، شاخیں ہیں. اور وہ کتنی ہیں؟ بدع کچھ، وستون اور 60، یعنی 60 سے اوپر. والحیاء، اور ان برانچز میں ایک اہم حصہ جو ہے، شاخ جو ہے، وہ حیا ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کا حصہ ہے. اب آپ دیکھیں، اس سے اندازہ لگائیں، حیا صرف عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے.
اور حیا کا مطلب بھی ہم سب سمجھتے ہیں. اگر کسی عورت کے اندر حیا نہیں پھر اس کا ایمان کہاں؟ آپ نے 60 سے زیادہ حصوں کا ذکر فرمایا اور اس میں بے شمار چیزیں ہوں گی، آبویسلی بہت ساری چیزیں ہیں، ان سب کو چھوڑ کر اہم ترین حصے کو، اور وہ حیا ہے. مردوں کے لیے بھی ضروری ہے لیکن عورتوں کے لیے تو اور بھی زیادہ ضروری. عورت کا تو حسن ہی حیا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کو صرف ایک نفلی چیز نہیں قرار دیا، چوائس پہ نہیں چھوڑا کہ ہاں مرضی ہو تو حیادار ہو جاؤ اور مرضی ہو تو بے حیا ہو جاؤ. نہیں، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہیں. اگر ایک اٹھتا ہے تو دوسرا ساتھ ہی اٹھ جاتا ہے، چمٹے ہوئے آپس میں، جیسے مقناطیس ہوتا ہے نا، لوہے کے ساتھ چمٹ جاتا ہے. تو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ اگر آپ مقناطیس اٹھائیں تو لوہا اٹھ جائے گا، لوہا اٹھائیں تو مقناطیس اٹھ جائے گا. اسی طرح آپ نے یہ فرمایا کہ حیا اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اگر ایک نکلتا ہے تو دوسرا نکل جاتا ہے، وہ نہیں بچتا. اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے، اس معیار کو سامنے رکھتے ہوئے امت مسلمہ اپنی طرف نظر کرے. ہم باقی امت کو تو باہر ہی چھوڑ دیتے ہیں، ہم جو اس چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ہم ہی اس بات پر غور کریں کہ کیا ہم واقعی ایمان والے ہیں، ایمان والیاں ہیں؟ کیا ہم ایمان کا ایک بڑا ہی اہم اور بنیادی تقاضا پورا کرنے والے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کچھ بھی فرما سکتے تھے لیکن حیا کو خاص طور پر الگ نکال کے یہ بات اس لیے فرمائی کہ وہ بڑا اہم ہے. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے من سلمہ کے سلامت رہیں، المسلمون دوسرے مسلمان، من لسانہ اس کی زبان سے، ویدہ اور اس کے ہاتھ سے. گویا دوسرے معنوں میں کیا ہے کہ ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو اذیت دینا ایمان کے منافی ہے. اب آپ دیکھیں کہ کہیں لفظ اسلام آ رہا ہے، کہیں ایمان، تو یہ کیا کھچڑی پکی ہوئی ہے؟ بات یہ ہے کہ دونوں چیز ایک ہی ہیں، ایک ظاہری حصہ ہے اور ایک بنیادی حصہ ہے. یعنی آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے ایک درخت ہے تو درخت کا وہ حصہ جو زمین کے اندر ہے اس کو ایمان سمجھ لیں کہ اگر وہ کاٹ دیا جائے تو غذا ملنی بند ہو جائے گی، درخت سوکھ جائے گا، اور اسلام اس کا ظاہری حصہ ہے. یہ ان دونوں کا ایک معمولی سا آپس کا لنک یا تعارف ہے. چیز ایک ہی، درخت ایک ہی ہوتا ہے نا، جڑ اور درخت کو الگ الگ تو نہیں کر سکتے آپ، لیکن یہ ہے کہ ایک کی قسمت میں سامنے نظر آنا اور ایک چیز جو ہے وہ نیچے ہے. جیسے پیچھے کہا گیا نا اسلام کی بنیاد، تو گویا دوسرے معنوں میں کیا کہا گیا؟ اسلام کی بنیاد ایمان ہے، اور ایمان کے بنیادی حصے کیا ہیں؟ اہم ترین. وہاں پر وہ 5 باتیں بتائی گئی، یہاں دوسری حدیث میں حیا بتائی گئی، اور اس حدیث میں کیا کہ اپنے قول اور فعل یا اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو اذیت نہ دی جائے، کسی کو تکلیف نہ دی جائے. حدثنا آدم بن ابی ایاس قال، آدم بن ابی ایاس کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا، حدثنا شعبہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، یعنی امام بخاری کو آدم بن ابی ایاس نے بتایا، انہوں نے شعبہ سے سنا، ان عبداللہ ابن ابی الصفر، شعبہ نے عبداللہ بن ابی الصفر سے یہ روایت لی اور اسماعیل سے بھی لی، ان الشعبی، ان دونوں نے شعبی سے لی، امام شعبی مشہور امام، ان عبداللہ بن عمرو، اور انہوں نے عبداللہ بن عمرو سے، عمر نہیں ہے یہ عمرو پڑھتے ہیں بہت سے لوگ اس کو، تو یہ غلطی آئندہ نہ کریں، یہ عمرو نہیں ہے، عمرو ہے. عربی میں شروع میں زبر زیر پیش نہیں ہوتی تھی، تو وہ اگر کسی چیز کو جب زبر پڑھنا ہوتی تھی تو آگے الف لگا دیتے تھے. آپ نے قرآن پاک میں دیکھا ہوگا کہیں لکھا ہے کتابن تو کہیں لکھا ہے کتابن، تو کیا الف لگ کے معنی بدل گیا؟ نہیں، رہے گا وہ کتاب ہی، لیکن یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس پر زبر ہے، اور بن اور بن کے لیے الف نہیں لگتا. اسی طرح واو کا اضافہ ہے عمر کے لیے، اور عمر ویسے ہے. رضی اللہ عنہما، یہ عمرو بن العاص کے بیٹے تھے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم، اب یہ قولی حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون، مسلمان وہ ہے جس سے سلامت رہے مسلمان، من لسانہ اس کی زبان سے، ویدہ اور اس کے ہاتھ سے، والمہاجر اور مہاجر وہ ہے، من ہجرا جو چھوڑ دے، ما نہى اللہ جس سے روکے اللہ، عنہ اس سے. وقال ابو معاویہ، اور ابو معاویہ کہتے ہیں، حدثنا داؤد عن عامر، ہم سے داؤد نے اور انہوں نے عامر سے روایت کیا، قال کہتے ہیں، سمعت عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے
یعنی عبداللہ بن عمر سے یہ اوپر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. وقال عبد الاعلی عن داؤد عن عامر عن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور عبد الاعلی نے کہا کہ ہم سے داؤد نے بیان کیا اور داؤد سے عامر نے اور انہوں نے بھی عبداللہ بن عمر سے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی حدیث. اب اس میں اصل حدیث تو یہ چند الفاظ ہے لیکن یہ جو اوپر نیچے سند ہے یہ دراصل وہ دلیل ہے یا گواہی ہے کہ یہ بات واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اور امام بخاری ان صحیح ترین اسناد سے اپنی اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات ہے. بات کیا ہے کہ صاحب ایمان وہ شخص ہے کہ جس کی زبان کسی کو تکلیف نہ دے. زبان کی تکلیف کیا ہے؟ الزام دینا، کسی کا دل دکھانا، کسی کو تانا دینا، کسی کی غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، کسی کے اوپر بہتان تراشنا. اور ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ معاملات، کہ کسی معاملے میں، کسی لین دین میں، کسی بھی موقع پر اپنے بدن سے، اپنے عمل سے کسی کو اذیت نہ دی جائے. یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. چونکہ اب سند کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اب سے میں کیا کروں گی کہ سند کو سمپل پڑھوں گی، ترجمہ نہیں کروں گی، ٹھیک ہے، اور ٹیکسٹ کو جا کے ترجمہ کروں گی. شروع میں چونکہ آپ کو مانوس کرنا تھا، یہ سمجھانا تھا کہ ان باتوں کا مطلب کیا، اس لیے اس کو میں ٹرانسلیٹ کر رہی تھی. باب ای الاسلام افضل، سب سے افضل اسلام کیا ہے؟ حدثنا سعید بن یحیی بن سعید القرشی قال حدثنا ابی، یعنی میرے باپ نے بیان کیا، قال حدثنا ابو بردۃ بن عبد اللہ بن ابی بردۃ عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ، ابو موسیٰ اشعری مراد ہیں، رضی اللہ عنہ قال قالوا، انہوں نے کہا یعنی صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاسلام افضل، سب سے افضل اسلام کیا ہے؟ قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان بچے رہیں، سلامت رہیں، یعنی سارے عمدہ اخلاق کی بنیاد ہے. باب اطعام الطعام من الاسلام، اطعام کھانا کھلانا، الطعام کھانا، من الاسلام اسلام کا حصہ ہے، یعنی اس کا تعلق بھی پھر جا کے ایمان سے ملتا ہے. یہ ظاہری اعمال ہے نا، اس لیے اسلام کا لفظ آ رہا ہے، اور اسلام کے نیچے کیا ہے؟ ایمان بنیاد میں. گویا اس فعل کا ایمان سے براہ راست ایک لنک ہے، یہ بتانا مقصود ہے. اگر سوچے کہ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ واقعی یہ بھی اسلام ہے؟ حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا اللیث عن یزید عن ابی الخیر عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای الاسلام خیر، کون سا اسلام اچھا ہے، یعنی اسلام میں بہت اچھی بات کیا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی خوبصورت ترین بہترین بات یہ ہے کہ تطعم الطعام، تم کھانا کھلایا کرو، دوسرے کو کھانا کھلانا. اور کھانا پکا کے ہی کھلاتے ہیں نا، جو آپ عورتیں بہت پکاتی ہیں. کبھی آپ کو خیال آیا کہ ہم اپنے ایمان کا تقاضا پورا کر رہے ہیں، بچوں کے لیے یا شوہر یا مہمان یا کسی کے لیے پکا رہے ہیں؟ ہم اس کو کیا سمجھتے؟ دنیا کا کام. تو انما الاعمال بالنیات. اگر ہم پکاتے وقت تھک بھی رہے ہوں، ہاتھ جل یا کٹ رہے ہوں، تو ساتھ یہ سوچ لیں یہ تو ایمان کا حصہ ہے. آپ دیکھیں گے ساری تھکاوٹ مسکراہٹ میں بدل جائے گی. اسی کام کو جو آپ تنگ دلی سے اور مصیبت کے مارے کر رہے ہیں، وہی کام ایک خوشگوار فریضہ ہو جائے گا. لہذا نیکی کمانے کے مختلف طریقے ہیں. اگر کسی کے حصے میں کھانا پکانے کا کام آ جائے تو وہ بھی ایمان میں کچھ کم نہیں، کوئی پیچھے نہیں، کوئی دور نہیں، کوئی غلط کام نہیں کر رہا. کھانا پکاتے ہوئے کبھی گلٹی کانشیس نہ ہو، کبھی اپنے اندر وہ نہ محسوس کرے کہ ہائے میرا وقت ضائع ہو رہا ہے. نہیں، یہ بھی اسلام کا ایک پہلو ہے اور بڑا خوبصورت. خیر الاسلام ہے یہ. ای الاسلام خیر، کون سا اسلام اچھا ہے؟ کیونکہ اگر ہم کسی کو نماز پڑھتے دیکھیں تو ہم کہیں گے بڑا عبادت گزار ہے، اگر کھانا پکاتے دیکھیں تو ہم کہیں بس اس کو تو کھانا پکانے سے فرصت نہیں. ہاں، اب ایک اور بات ہے، اور وہ یہ کہ اسراف اور صرف کھانا ہی پکانے کو نیکی سمجھتے رہے اور کھانا ہی کھاتے کھلاتے رہیں اور باقی فرائض سے غافل ہو جائے، پھر وہ نیکی نہیں رہے گا. ہر نیکی اپنی جگہ پہ اچھی لگتی ہے اور اسی جگہ پہ ہی اس کو رکھنا چاہیے، اس کو اس کی جگہ سے نہیں ہٹانا چاہیے. دوسرا کام کیا ہے؟ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ، سلام پڑھنا، یعنی سلام کہنا، کسی کو سلام بولنا، کوئی سلام کرے تو جواب دینا خوش دلی کے ساتھ. یہ بھی کیا ہے؟ خوبصورت اسلام، بہترین اسلام. لیکن کس کو سلام کرنا؟ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ، اس کو جس کو تو پہچانتا ہو، وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، اور جس کو نہیں پہچانتا. ہر ایک کو سلام کرنا، یہ ہے اصل خوبصورتی. ہم کس کو سلام کرتے ہیں؟
جس کو ہم جانتے ہیں یا جو ہم کو اچھا لگتا ہے، ہم پھر اس کا نام لے کے اس کو سلام کر دیتے اور باقی منہ دیکھتے رہتے ہیں. نہیں، سب کو سلام کرنا. یعنی اب وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں لیکن ایمان کا حصہ ہے. ان سب سے مل کر ایمان کا درخت ہرا بھرا ہوتا ہے. باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. ایمان میں سے ہے ان یحب کہ محبت کرے انسان لاخیہ اپنے بھائی کے لیے ما یحب جو وہ پسند کرتا ہے لنفسہ اپنی ذات کے لیے. یہ بھی ایمان ہے، ایمان میں سے ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولی حدیث لا يؤمن احدكم کوئی ایمان نہیں لا سکتا تم میں سے، کوئی مومن نہیں ہو سکتا تم میں سے، حتی یہاں تک کہ یحب وہ پسند کرے لأخیہ اپنے بھائی کے لیے ما یحب لنفسہ جو وہ پسند کرتا ہے اپنی ذات کے لیے. ذرا دیکھیں، جھانکیں اپنے ایمان کو، جھانکیں سب، اس لیے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، خود غرضی کا عالم ہے وہ، اسی لیے تو ہے کہ ایمان ہی نہیں ہے. یہاں بہت تشریح اور بہت وضاحت کی بجائے اپنا احتساب اور اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم دوسرے کے بھی دکھ درد، اس کی ضرورت، اس کی مشکل ایسا ہی محسوس کرتے ہیں جیسے ہماری اپنی ہو. اس کے بارے میں بھی ہم اتنے ہی کنسرنڈ ہیں جتنے اپنے مفادات کے بارے میں. باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ. قولی حدیث ہے فوالذی پس قسم ہے اس ذات کی یعنی اللہ تعالی کی، نفسی بیدہ نفسی میری جان بیدہ جس کے ہاتھ میں ہے، لا یؤمن احدکم تم میں سے کوئی شخص ایمان نہیں لاتا یا ایمان والا ہو نہیں سکتا، مومن نہیں ہوتا، حتی یہاں تک کہ اکون میں ہو جاؤں احب الیہ زیادہ پسندیدہ اس کو، من والدہ اس کے والد سے، باپ سے، وولدہ اور اولاد سے. یعنی چونکہ اپنے والدین اور اولاد انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہے اس لیے یہاں پر ان دونوں کا ذکر کیا گیا. اور ایک اور وجہ بھی ہے اور وہ یہ کہ بعض اوقات اولاد نہیں ہوتی، اولاد زیادہ پیاری ہوتی ہے والدین سے، لیکن بعض اوقات اولاد نہیں ہوتی تو والدین جو ہے وہ سب چیزوں سے بڑھ کے عزیز ہوتے ہیں. یہاں ایک سوال ہے ہم سب کے لیے، کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بھی اتنا ہی احترام اور ان کے لیے بھی اتنے ہی کنسرن ہیں جتنے اپنے والدین کے لیے؟ ذرا ٹیسٹ کر لیجئے، جائزہ لے لیجئے. اگر ہمارے والدین کو کوئی گالی دے دے، اگر ہمارے والدین کو کوئی برا بھلا کہہ دے، اگر ہمارے والدین کی کسی بات پر کوئی ہنس دے، کوئی تنقید کر دے تو ہمیں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ والدین تو چھوڑے، اپنے بچے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر مائیں لڑ پڑتی ہیں اور لڑتے لڑتے بعض اوقات لوگ جان تک دے دیتے ہیں. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات اور کسی سنت اور کسی طریقے پر جب لوگوں نے مذاق اڑایا اور لوگوں نے اس کی مخالفت کی یا اس کی توہین کی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کی تو ہمارا خون ایسا ہی جوش میں آیا جیسے اپنے بچوں کے اوپر بات کرتے ہوئے آتا ہے کہ ان کے خلاف جب ہم کوئی بات نہیں سن سکتے؟ ہم اپنے بچوں کے مفادات کا کتنا تحفظ کرتے ہیں، کتنا سوچتے ہیں کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، ان کو کوئی اذیت نہ ہو. اپنے والدین کا کتنا احترام کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ انہیں پریشانی ہو. کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے یہ کام کر کے کہ ان کے دین کے ساتھ ہم نے یہ معاملہ کیا، اس کا ہم نے یوں مذاق اڑایا، اس کی ہم نے یوں دھجیاں اڑائیں اپنے عمل کے ساتھ، کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں کہتے رہیں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ قرآن میں تو نہیں لکھا، وہ حدیث ہی ہے نا، کیا ہوا، چھوڑو اس کو. کتنا عام ہے یہ ہمارے معاشرے میں. نہیں، کیونکہ کل ہی میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. یعنی محبت آپ کی ذات سے تو ہوگی ہی، جیسے صحابہ کرام جو ہے وہ آپ کے وضو کے پانی پہ جھگڑتے تھے یا اور اسی طرح کے بہت سے کام ہمیں ملتے ہیں کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے اپنی جان سے بھی بڑھ کے پیارے ہیں، اپنی جان بھی دے دیتے ہیں ان کی خاطر. وہ تو ہوگی ہی، لیکن کیا آپ کے طریقوں پر کسی اور طریقے کی اہمیت اور فضیلت، یا آپ کے طریقے کو سب سے بڑھ کر بہترین طریقہ سمجھا جائے؟ اس کے بارے میں ہم سب کا کیا خیال ہے؟ اور پھر اپنے ایمان کا اپنے نمبر دے دیں. آپ دیکھیں یہ ساری لسٹ آپ بنا سکتے ہیں، اور ہر عمل جو اس میں ذکر آ رہا ہے اس کو 5 نمبر دے دیں، اور پھر اپنی مارکنگ خود کر لیں، نتیجہ نکال لیں کہ کتنے % ایمان ہے، خود کیلکولیشن کر لیں. حدثنا يعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابن علی عن عبد العزیز بن صہیب عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدثنا. کا مطلب ہے دوبارہ واپس سند پہ چلیں، شروع سے پھر یعنی دوسری سند لائے ہیں. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین. پچھلی حدیث اور اس میں دو چیزوں کا فرق ہے، ایک سند کا فرق ہے اور دوسرا فرق والناس اجمعین کا اضافہ ہے. اس سے آپ ایک اور بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محدثین نے اگر ایک سند سے صرف والدی ہی و ولدی ہی سنا تو اتنا ہی لکھا، اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں بڑھایا کہ اچھا کیا ہوا یہ بھی مجھے پتا چلا تھا میں اس کو بھی اس کے ساتھ ہی لکھ دیتا ہوں. یہ کام نہیں کیا، تحقیق کے اعلیٰ ترین معیار قائم کیے کہ ہر بات کو ناپ تول کے اتنا ہی لکھا جتنا کسی سے پتا چلا. ہم کیا کرتے ہیں، اگر ایک بات 4-5 لوگوں سے پتا چلی تو سارے کی ایک کہانی بنا کے کسی ایک کے نام منسوب کر دی کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے. صحابہ کرام نے اور اس کے بعد محدثین نے اس معاملے میں انتہا درجے کی احتیاط برتی کہ اگر اس روایت سے لفظ زیادہ ملتا تو اسی سے منسوب کیا جائے گا. اس کو بھی وہ جھوٹ تصور کرتے تھے، حالانکہ بات تو ہے، بات میں تو کوئی غلطی نہیں یا کوئی شک نہیں، لیکن یہ بات اس سے نہیں اس سے پتا چلی، اتنی امانت. اور یہاں پر سب لوگوں کی بات کی گئی کہ بعض اوقات انسان کے والدین نہیں حیات ہوتے، اولاد ہوتی نہیں، اور دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو اس کی چاہتوں کا مرکز ہوتے ہیں. لیکن پھر تقاضا کیا ہے کہ کوئی بھی انسان خواہ وہ رشتہ داروں میں سے ہو، دوستوں میں سے، کہیں بھی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمیں عزیز نہ ہو، ان کی محبت تمام انسانوں سے زیادہ ہو. باب حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت، ایمان کا مزہ. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب بن ابي قلابة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرء لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار. ثلاث، 3 باتیں، قولی حدیث. من کن فیہ، جس شخص میں ہوگی، وجدہ وہ پا لے گا، حلاوت الایمان، ایمان کی لذت، ایمان کا مزہ. کیا ہے وہ 3 چیزیں؟ ہم اپنے اندر تلاش کریں ہیں. ان یکون اللہ ورسولہ، کہ ہوں اللہ اور اس کے رسول، احب الیہ، سب سے زیادہ پیارے اس کو، مما سواہما، ہر اس چیز سے جو ان 2 کے علاوہ ہے. یعنی ہر چیز پر کون محبوب ہو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ہر مفاد انسان قربان کر دے، ہر چیز کو چھوڑ دے، لیکن ان دونوں کو نہ چھوڑے. دوسری چیز، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور یہ ان کے یحبہ محبت کرے، المرء کسی انسان سے، لا يحبه نہیں محبت کرتا اس سے، الا للہ مگر اللہ کے لیے. کہ اس شخص کو بھی ایمان کی لذت نصیب ہوتی ہے جو شخص کسی انسان سے محبت کرتا ہے اور اس کے پیچھے غرض کوئی دنیا کا مفاد نہیں ہوتا، اللہ کی خاطر کرتا ہے. یہ بڑا ٹیڑھا فلسفہ، اللہ کی خاطر محبت کرنا. اللہ سے محبت کرنا یہ تو بڑی سمپل بات ہے، جی اللہ تعالیٰ سے محبت کریں. لیکن اب ہم محبت کسی انسان سے کر رہے ہیں، ساتھ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. اب کیسے پتا چلے گا کہ اپنے کسی مقصد کے لیے کر رہے ہیں یا اللہ کی خاطر کر رہے ہیں؟ تو دیکھنا یہ چاہیے کہ کس انسان کی دوستی، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کے ساتھ گفتگو آپ کو اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، اس کے دین سے قریب کرتا ہے، ان کے مفاد میں ہوتی ہے. اور کتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ دین سے قریب ہونے کی بجائے اور دور چلے جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پیچھے کہا تھا نا معاذ بن جبل نے، اجلس بنا، آؤ میرے ساتھ بیٹھو، آؤ کٹھے بیٹھیں، نؤمن ساعتن، ایک گھڑی ایمان لے آئیں، آؤ مل کر ایمان لائیں. اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ تنہا انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے،
انسان جب اکیلا ہوتا ہے طرح طرح کے وسوسے، خیال، گمان، کوئی ادھر کی بات ادھر کی بات. جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وہی باتیں کرتے ہیں جو اس کو پسند ہوتی. عموماً یہی ٹرینڈ ہے نا. یا آپ اس کی پسند کی کرتے ہیں یا وہ آپ کی پسند کی باتیں سنتا ہے مثلا. لیکن جب انسان کسی انسان سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے تو پھر ان دونوں کی گفتگو کس کے ارد گرد ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ارد گرد، اس کے دین کے پہلو میں سے کسی پہلو پر ہوتی ہے. تو یہ گفتگو ان لوگوں کے لیے تو بڑی ہی بوجھل ہوگی، بڑی ہی مشکل اور بڑی ہی مشقت والی کہ جن کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ ہو. لیکن جنہیں ان دونوں سے محبت ہو تو اس محبت کا اظہار ہوگا اس گفتگو کے اندر. ایک نمونہ ملے گا اس مکالمے میں، اور یہ معیار فراہم کر دے گی آپ کو آپ کسی شخص کو کیوں چاہ رہے ہیں، کیوں اس سے محبت رکھتے ہیں. اگر اس لیے رکھتے ہیں کہ اس سے ملاقات، اس سے گفتگو، اس سے بات چیت، اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا آپ کو اس گفتگو اور اس ملاقات میں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی خاطر محبت ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے، غافل کرتا ہے، اور اس گفتگو میں اللہ رسول کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا تو چاہے اس کے اوپر جتنے مرضی اشتہار لگا دیں یہ اللہ کی خاطر محبت ہے، ہو نہیں سکتی. اس میں یہ دعویٰ سب جھوٹا ہوگا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے کہ جن کے ساتھ بیٹھ کر انسان اپنے رب کو پالے، اپنے رب کے اور قریب ہو جائے. اس سے انسان کو ایمان کی لذت آنے لگتی ہے، ایمان کا لطف آنے لگتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ تنہا بھی نماز پڑھتے ہیں، بعض اوقات آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، چاہے اپنی اپنی پڑھ رہے ہو، لیکن اس کی اچھی نماز آپ کے اندر بھی ایک چیز ٹرانسفر کرتی ہے، آپ کے اندر خود بخود وہ عاجزی آنے لگتی ہے. اور اگر کسی ایسے شخص کے ساتھ پڑھ رہے ہیں جو جلدی جلدی پڑھ رہا ہو تو آپ کو کیا ہوتا ہے؟ بے چینی ہونے لگتی ہے اور آپ کی نماز میں خلل ہونے لگتا ہے. تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں صبح فجر کی نماز پڑھتے تھے تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ نماز پڑھی اور دعائیں پڑھتے پڑھتے سب اپنے اپنے گھر کو ہو لیے. نہیں، پھر بیٹھتے تھے تھوڑی دیر اور بیٹھ کے کیا کرتے؟ آپ پوچھتے تھے اچھا کس نے کیا خواب دیکھا، وہ اپنا خواب بتاتا، آپ اس کی تعبیر بتاتے، کسی سے اور اس کا حال چال پوچھتے. یعنی دنیا کے امور کے متعلق بھی باتیں ہوتی تھی، لیکن ان میں سے کوئی بات حق کے خلاف نہیں جاتی تھی. کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی جو جھوٹ، فریب یا کسی کی الزام تراشی یا اس قسم کی واہیات باتیں ہو کہ جس سے انسان کا جو دل، ضمیر، دماغ، سوچ، خیالات، ہر چیز پریشان ہو کر رہ جائے. اور آپ یہ دو کردار معاشرے کے اندر آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. کچھ لوگوں کے پاس آپ بیٹھتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے آپ کو ایمان میں بڑا ہائے محسوس کرتے ہیں. کچھ لوگوں کے پاس بیٹھتے تو اٹھ کے دل اور بوجھل ہوتا ہے. ان دونوں کیفیات کو نوٹ کیجئے. سورۃ العصر میں جو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے نا کہ قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کریں، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں. تو جس سے انسان اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے وہ اس کو حق کی طرف آگے بڑھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. وتواصوا بالصبر، اور زندگی کی مشکلات میں اس کا مشورہ انسان کے لیے ایک روشنی ہوتا ہے. وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، اور یہ کہ انسان ناپسند کرے کہ کفر میں لوٹ جائے، کما یکرہ، جیسے ناپسند کرتا ہے ان یقذف فی النار، کہ آگ میں پھینکا جائے. یعنی ایمان لا کے کافر ہونا، یعنی کفر کی طرف لوٹنا اسے ایسا ہی لگے جیسے آگ میں گرنا. باب علامت الایمان حب الانصار. باب علامت نشانی. علامت الایمانی، ایمان کی نشانی ہے حب الانصار، انصار کی محبت. انصار سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدینہ طیبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ان ساتھیوں کو پناہ دی تھی جو مکہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے تھے. نہ صرف یہ کہ انہیں اپنے گھر بار، اپنی زمینیں، اپنے مال و متاع اور دیگر چیزیں تقسیم کی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جس مشن کے لیے مسلمان ہجرت کر کے وہاں پہنچے تھے اس مشن میں بھی بھرپور ساتھ دیا. ہر خوف اور ہر خطرے کے موقع پر وہ مسلمانوں کے ساتھ رہے. انہوں نے مسلمانوں کو پناہ دے کر گویا پورے عالم عرب کو اپنے خلاف کر لیا. ان کی ان قربانیوں کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت مقام عطا کیا. قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر کیا گیا اور حدیث میں بھی یہ باب باندھا گیا کہ ایسے لوگوں کی محبت ایمان کی علامت ہے. یہاں پر علامت کا لفظ قابل ذکر ہے. ایمان کا حصہ نہیں کہا جا رہا، ایمان کا جز نہیں،
ایمان کی علامت، ایمان کی نشانی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ لا يحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ تم سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن ہی. جیسے کہ اس سے پچھلے باب میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس شخص کو ایمان کی لذت اور حلاوت نصیب ہوئی کہ جس کے اندر 3 صفات ہوں، اور ان صفات میں ایک صفت یہ تھی کہ انسان دوسرے انسان سے اللہ کی خاطر محبت کرے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے تھے، پھر آپ کی بیٹی بھی ان کی رفیقہ حیات تھی، یعنی وہ آپ کے داماد بھی تھے، آپ کے ویسے بھی رشتہ دار تھے، آپ کے چچا کے بیٹے تھے، اور اسلام کے لیے انہوں نے بے پناہ اپنی خدمات پیش کی تھی. لہذا چونکہ وہ ایمان کے ایک بڑے مرتبے اور مقام پر فائز تھے، اس لیے فرمایا کہ جو بھی صاحب ایمان ہوگا وہ تم سے محبت ضرور کرے گا، اور جو تم سے بغض کرے گا وہ خود مومن نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ انسان جس بھی چیز سے خود محبت کرتا ہے تو اسے ہر وہ شخص پھر پسند ہوگا جو اسی چیز سے محبت کرتا ہو، یعنی اس کی محبت میں شریک ہو. مثلا ایک شخص اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور دوسرا بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو ان دونوں لوگوں کے درمیان پھر محبت کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ دونوں کی محبت ایک ہستی میں جمع ہو رہی ہے. تو اسی طرح انصار جو کہ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دین کی خاطر تمام تر قربانیاں کرنے والے تھے، اور یہ سب قربانیاں انہوں نے دین کی محبت میں کی تھیں. لہٰذا ان سے محبت رکھنا جنہوں نے دین سے محبت کی اور دین کی خاطر قربانیاں کی، یہ بھی ایمان کی نشانی ہے. یہ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ قال اخبرنی عبد اللہ بن جبر قال سمعت انسا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت الایمان، ایمان کی نشانی ہے حب الانصار، انصار کی محبت، وآیت النفاق، اور نفاق کی علامت ہے، نفاق کی نشانی ہے، کھوٹ کی نشانی ہے بغض الانصار، انصار سے نفرت کرنا، انصار سے بغض رکھنا. بغض جو محبت کا اپوزٹ ہے.